ایوب بیگ صاحب، حکومت نے اپنے معاشی جو کرائسس اس وقت چل رہا ہے اس کے فوری اور انسٹنٹ حل کے طور پہ جو ہے ملکی اور قومی اثاثے جو ہے وہ بیچنے کا پروگرام بنایا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی آرڈیننس جو ہے وہ بھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس ساری موو کے اور اس آرڈیننس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، 21 جولائی کو جو وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس کی منظوری حاصل کی گئی تھی۔ اس کا نام ہے انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن آرڈیننس 2022۔ یہ اس میں منظور کیا گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں وفاقی حکومت نے تمام قسم کے قوانین، تمام قسم کے ضوابط، تمام قسم کے اصول جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی چیز اس پہ لاگو نہیں ہوگی، اور ہمارے بعض نفع بخش ادارے جو ہیں وہ فروخت کرنے کا پروگرام ہے اس آرڈیننس کے مطابق۔ اس کے لیے 6 قوانین ہیں، وہ بڑی تفصیل سے ہیں، اس کا اس وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل بتائی جائے، لیکن وہ بڑے تفصیلی ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق اس کی اسکوٹنی جو ہے اس میں 12 سے 18 ماہ لگتے ہیں، اور اس میں یعنی شفاف بڈنگ بھی ہے۔ ویسے دیکھیں، نجکاری تو کوئی غلط بات نہیں ہے، نجکاری تو ہوتی ہے، نجکاری پرائیویٹائزیشن تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن جو حکومت نے بعض تجربات کی وجہ سے 6 قوانین بنائے تھے کہ ان کو بائی پاس نہ کیا جائے۔ ان 6 کے 6 کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی لاگو نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ کوئی انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ہے، وہ نیب ہو، FIA ہو، وہ کوئی ہو، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بھی ساتھ یعنی یہ اس نجکاری کے پروسیس کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں کہیں سکتے، پہ ٹرائل نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا، کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اصل میں کورٹ میں چیلنج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے تو ہمیشہ یہی ہے کہ کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا اپنی طرف سے، لیکن ہمیشہ چیلنج کرنے والے سب سے پہلے یہ بات چیلنج کر دیتے ہیں کہ چیلنج کیوں نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تو وہ تو کورٹ بھی تو سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے۔ ہاں، کورٹ بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ 6 قوانین کو بالکل بائی پاس کر کے جو بنائی ہے وہ خاصی تشویش کا باعث بن رہا ہے کہ آفٹر آل جو کام 1.5 سال میں یا کم از کم 1 سال میں، اس کے لیے آگے بھی جو پروسیسنگ پہلے بھی ہو چکی ہیں اس حوالے سے، ان میں 1 سال سے 1.5 سال کا وقت لگتا ہے۔ یہ یوں لگتا ہے سا یہ ایسے کوئی 2-4 ہفتوں میں کر گزریں گے، اس لیے کہ کوئی پابندی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ حکومت کا آرڈیننس ہے، یہ صدر کو بھیجا جائے گا اس وقت، کیونکہ صدر دوسری پارٹی کا ہے تو ہرگز یہ توقع نہیں ہے کہ وہ صدر اس کو منظور کرے گا، لیکن ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے نا کہ وہ اس کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر تو منظور کروا لیں گے۔ اگر حکومت تل گئی یہ کام کرنے پر تو پھر ہو تو جائے گا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ IMF پہلے بہت سی شرائط لگاتا رہا پاکستان کو پیسہ دینے کے لیے، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ جب پاکستان نے تمام شرائط مان لی اور ہمارے وزیر خزانہ مفتاح صاحب نے خوشخبری سنا دی کہ اب ہم نے تمام شرائط منظور کر لی ہیں، لہٰذا اب ہمیں IMF سے پروگرام مل جائے گا، لیکن انہوں نے ایک ایڈیشنل شرط لگا دی کہ پہلے سعودی عرب یا چین، وہ کو $4 ارب کا مسئلہ ہے کہ وہ $4 ارب دے یا کم از کم اس کی یقین دہانی کرائیں، پھر ہم دیں گے۔ لہذا وہ مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے شاید ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے نا، چیزیں کون سی بیچ رہے ہیں، LNG بمے مشینری، اور دوسرے 2 پروجیکٹ PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، اور OGDCL یعنی آئل گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، یہ سب چیزیں وہ یہ بیچ رہے ہیں، اور یہ انتہائی منافع بخش بھی ہیں، اور ان کا تعلق بدقسمتی سے سیکیورٹی سے بھی ہے۔ آئل کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، لہٰذا یہ عوامی سطح پر بھی اور بہت سی دوسری سطح پر بھی اس کی شدید مخالفت ہو رہی ہے۔ ایوب بیگ صاحب، یہ نجکاری کا پروسیس جو ہے یہ سابقہ حکومتوں میں بھی جاری رہا ہے، اور یہ اس قسم کی نجکاری جو ہے، بلکہ یہ تو جیسے پروفٹ والے جو ادارے ہیں ان کے شیئرز بیچے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے PTCL کے اور ایک نجی بینک کے بھی شیئرز جو ہیں وہ UAE کو بیچے گئے تھے۔
تو یہ اس طرح کی ہے یہ جو ساری ڈیل ہو رہی ہے. تو اگر پی ٹی سی ایل بیچنے سے پی ٹی سی ایل کو کچھ نہیں ہوا اور پی ٹی سی ایل کی سروسز بہتر ہوئی ہیں تو ان اداروں کی سروسز بھی بہتر ہوں گی اور پاکستان کے معاشی مسائل بھی حل ہو سکیں گے. نہیں، میرے خیال میں اس میں یہ دیکھیے نا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دھچکا پہنچ رہا ہے نا کہ طے یہ ہو رہا ہے کہ 2 ارب سے 2.5 ارب ڈالر ہمیں ملیں گے اور پھر کچھ عرصے کے بعد 4 یا 4.5 ارب ڈالر ہم واپس کر کے ان کو واپس لے لیں گے. گویا یعنی یہ آپشن ہوگا ہمارے پاس. گویا آپ سمجھ لیے سالانہ 50% سود دینا پڑے گا، جو شاید اگر سود کہہ لیے، منافع کہہ لیجئے، مطلب اس کی شرائط اس قسم کی ہیں جو ناقابل عمل دکھائی دیتی ہیں. لیکن اس وقت بہرحال گورنمنٹ کیونکہ تلی ہوئی ہے اس کا میں، اور پیچھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے گورنمنٹ اس حوالے سے تھوڑی سی بیک فوٹ پر گئی ہے، لیکن چند دن بعد پھر یہ خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو بڑھا رہی ہے. دیکھیے وہ بھی شیئر بیچنا اور بات ہے، یہ جو بات سامنے آ رہی ہے یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کلیتاً بیچا جا رہا ہے، کلیتاً ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شیئر بیچنا اور بات ہے اور کلیتاً کسی شے کو بیچ دینا اور بات ہے. اور پھر اس میں جن کمپنیز کے آپ نے نام لیے یہ ٹوٹلی ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں. جی میری اطلاع کے مطابق.